السلام علیکم مطیع جان ایم جے ٹی وی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک نئی تاریخ رقم ہو گئی ہے اور یہ تاریخ ایک سیاہ تاریخ ہے، اس لیے کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 ججوں نے اپنے ایک ساتھی جج کے خلاف ایک ریٹ درخواست باقاعدہ سماعت کے لیے منظور کر لی ہے، باوجود اس کے کہ آئین پاکستان کے اندر 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے باوجود کسی بھی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے جج کو اس کے عہدے سے ہٹانے کا اختیار وہ کسی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے جج کے پاس نہیں، سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس ہے۔ اور سپریم جوڈیشل کونسل واحد آئینی فورم ہے کہ جو کسی بھی جج کے خلاف شکایت پہ تحقیقات کر سکتا ہے، یعنی تحقیقات کا اختیار بھی صرف سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس ہے۔ مگر اس سب کے باوجود ایک ایڈوکیٹ جس نے اپنی درخواست میں جسٹس طارق محمود جہانگیری کی تعلیمی ڈگری پر سوال اٹھائے تھے، اور جو معاملہ سندھ ہائی کورٹ میں بھی زیر سماعت تھا، اور جہاں پہ کراچی یونیورسٹی کی طرف سے ڈگری کی منسوخی کا جو حکم تھا اس کو بھی معطل کر دیا گیا تھا، تو اس کے باوجود بھی چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد اعظم خان جو کہ کچے جج ہیں، ایڈیشنل جج ہیں، ابھی ان کی نوکری پکی نہیں ہوئی، ان دونوں ججز نے مل کر جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف دائر ریٹ درخواست نہ صرف یہ کہ سماعت کے لیے منظور کی جسٹس جہانگیری کو سنے بغیر، اور اس پہ نوٹس بھی جاری کر دیے، اور اب جو ریکارڈ کراچی یونیورسٹی سے منگوایا گیا ہے اس ریکارڈ کو اب میڈیا کے ذریعے میڈیا ٹرائل کے لیے بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ پچھلی سماعت پہ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے یہ ریکارڈ منگوایا تھا، باوجود اس کے کہ کمرہ عدالت میں موجود وکلا تنظیموں کے نمائندوں نے اعتراض کیا تھا کہ یہ ریکارڈ آپ نہیں منگا سکتے کیونکہ ابھی تو اس درخواست کے قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ ہونا ہے، اور ابھی اس وقت تک نوٹس بھی جاری نہیں ہوئے تھے۔ مگر اس سب کے باوجود چیف جسٹس سرفراز ڈوگر ان کا ایک مقصد تھا، ایک ہدف تھا، جو بظاہر آج وہ بڑی تیزی سے اس کی طرف بڑھتے نظر آ رہے ہیں۔ آج کی جو بھی کارروائی تھی اس میں وکلا تنظیموں کے نمائندوں نے بھرپور اعتراض بھی کیا اور کہا کہ سندھ ہائی کورٹ نے جو ڈگری کی منسوخی کا جو نوٹیفیکیشن تھا اس کو معطل کر دیا ہے، یعنی ایک معطل شدہ دستاویز جو سندھ ہائی کورٹ نے جس کو معطل کیا اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بنیاد بنا کے اب ایک ساتھی جج کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ اور دوسرا اعتراض یہ بھی کیا گیا تھا کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج ہیں اور ان کے خلاف صرف اور صرف آئین کے تحت سپریم جوڈیشل کونسل آرٹیکل 209 کے تحت کارروائی کی جا سکتی ہے، اور ویسے بھی یہ شکایت آئین کے تحت بنائی گئی سپریم جوڈیشل کونسل میں پہلے ہی دائر کی جا چکی ہے، اور سپریم جوڈیشل کونسل کی سربراہی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کرتے ہیں، اور اس کے بعد 2 سینئر ترین ججز اور اب پھر آئینی عدالت کے بھی ججز اس میں شامل ہو گئے ہیں، اور ہائی کورٹ کے جو 2 سینئر ترین ججز ہیں۔ لیکن اس سب کے باوجود بھی آج جسٹس سرفراز ڈوگر نے اپنے ساتھ جسٹس اعظم خان کو بٹھا کر باقاعدہ اس معاملے کو آگے بڑھا دیا۔ اس سے پہلے میڈیا کے ذریعے یہ خبریں چلوائی گئی تھی کہ اگر جسٹس طارق محمود جہانگیری 2 دسمبر تک استعفیٰ دے دیتے ہیں اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کیس پینڈنگ ہے وہ اس پہ مزید کارروائی نہیں کرے گی، مگر اگر وہ استعفیٰ نہیں دیں گے تو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے اگر نوٹس جاری کر دیے تو پھر یہ معاملہ پیچھے کی طرف نہیں آگے کی طرف بڑھے گا۔ یعنی نوٹسز کا مطلب یہ ہے کہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف کوئی فیصلہ دیتی ہے، یہ قرار دیتی ہے کہ ان کی جو تعلیمی ڈگری تھی وہ بے قاعدگی کا شکار تھی، انلیگل تھی یا جعلی تھی، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے جنہوں نے تقریباً 5 سال سے ایز اے جج کام کیا اور تقریباً 30-40 سال سے بطور وکیل وہ کام کر رہے ہیں، ان کی ساری جو پینشن اور مراعات ہیں بطور جج ہائی کورٹ وہ ان کو نہیں ملیں گی، اور وہ اپنے ساتھ وکیل اور جج کا ٹائٹل بھی استعمال نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ تھی وہ ایک دھمکی جو کہ گزشتہ تاریخوں میں لگائی گئی ریکارڈ منگوا کے، مگر اس کے باوجود بھی جسٹس طارق محمود جہانگیری نے استعفیٰ نہیں دیا، اور یہ معاملات اب یہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں
کہ سپریم کورٹ میں بھی یہ معاملہ گیا تھا۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اپنے تعصب اور باعث میں اس حد تک آگے چلے گئے تھے کہ انہوں نے ایک غیر آئینی حکم کے ذریعے جسٹس طارق محمود جہانگیری کو بطور جج کام کرنے سے بھی روک دیا تھا، اور جب جسٹس طارق محمود جہانگیری اس کے خلاف اپیل میں سپریم کورٹ میں گئے تو ظاہر ہے سپریم کورٹ نے پھر یہ قرار دیا کہ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کا جو حکم تھا اور ان کے ساتھی جج کا وہ ایک غیر آئینی حکم تھا، اور سپریم کورٹ نے اس حکم کو اٹھا کے کوڑے دان میں پھینک دیا۔ مگر اس کے باوجود بھی چیف جسٹس سرفراز ڈوگر پیچھے نہیں ہٹے، اور اب انہوں نے اس کیس کو دوبارہ ٹیک اپ کر کے اس معاملے کو، اس سے پہلے کہ وہ اپنے اختیار سماعت کا فیصلہ کرتے جیسا کہ سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا، اس سے پہلے ہی چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے کراچی یونیورسٹی سے ریکارڈ منگوانے کا حکم جاری کر دیا، اور آج کی تاریخ میں جب ریکارڈ آ گیا، بظاہر عدالت کی طرف سے بہت سارے ریکارڈ جو ہے میڈیا کو جاری کیا گیا اور میڈیا ٹرائل ہوا، اور آج جو تاریخ تھی اس پہ جس وجہ سے سرفراز ڈوگر نے نہ صرف یہ کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف ریٹ درخواست کو قابل سماعت قرار دے دیا، بلکہ اب اس پہ نوٹس بھی جاری کر دیے ہیں 3 دن کے بعد۔ بڑی تیزی میں یہ ساری کارروائی ہو رہی ہے، اور اس کارروائی کے پیچھے جو پس منظر ہے، جو تاریخ ہے، وہ بھی ہم سب کے سامنے ہے۔ سب سے بڑھ کے سب سے پہلے یہ کہ 6 ججوں نے جو ایک خط لکھا خفیہ اداروں کی چیرادستیوں کے خلاف، جس میں ججوں کے اہل خانہ کو بھی نہیں بخشا گیا، ان کے اہل خانہ کو مبینہ طور پہ اغوا کر کے تشدد کیا گیا، اور اطلاعات کے مطابق جسٹس طارق محمود جہانگیری کے گھر کے اندر سے خفیہ کیمرے اور خفیہ سرویلنس کا نظام جو ہے وہ ڈسکور ہوا اور برآمد ہوا، اور اس سب کے اوپر پھر 6 ججوں نے ایک خط کے ذریعے خفیہ اداروں کے ان تمام مبینہ کارروائیوں کا ذکر کرتے ہوئے چیف جسٹس عامر فاروق جو اس وقت تھے، جو اب ماشاءاللہ سے پہلے سپریم کورٹ ایلیویٹ ہوئے اور اب وہ آئینی عدالت کے جج بن گئے ہیں، اور اس کے بعد جو اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس سے قاضی فائز عیسیٰ مشہور زمانہ، ان کو یہ خط لکھا جو جوڈیشل کونسل کے بھی سربراہ تھے۔ اس خط کے اوپر آج تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی، مگر ہوا یہ کہ خط لکھنے والے ججز جو ہیں ان کو نشان عبرت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جسٹس طارق محمود جہانگیری ان میں سے ایک جج سے ان کے اس خط کے اوپر آج تک نہ سپریم کورٹ کو ہمت ہوئی کہ خفیہ اداروں کو بلا کر پوچھیں، نہ سپریم جوڈیشل کونسل کو ہمت ہوئی کہ وہ اس وقت کے چیف جسٹس عامر فاروق کو بلا کے پوچھیں کہ بھائی آپ کے خلاف یہ خط آیا تھا، اور اس خط میں یہی کہا گیا تھا کہ چیف جسٹس عامر فاروق جو اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، ان کو ججز ملاقات کی اور ان کو بتایا کہ خفیہ ادارے ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں، اور اس خط کے مطابق جسٹس عامر فاروق نے اس وقت کسی خفیہ ادارے کے اہلکار سے بات کی اور بعد میں ان کو تسلی دی کہ اب آئندہ ایسے نہیں ہوگا۔ یہ ایک سیریس مس کنڈکٹ تھا، تو اس خط کے اوپر تو کچھ نہیں ہوا، مگر پھر اس کے بعد جسٹس طارق محمود جہانگیری کی ڈگری کے حوالے سے خبریں آنا شروع ہو گئی، لیک کی گئی، میڈیا ٹرائل بھی ہوا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر جسٹس طارق محمود جہانگیری کی ڈگری اسیوم بھی کر لیتے ہیں جعلی تھی، تو ایک جج کو ہٹانے کا طریقہ کار کیا ہے؟ کیا چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نہیں جانتے کہ کسی جج کو اس کے عہدے سے کیسے ہٹایا جا سکتا ہے؟ جو مثال آج انہوں نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کو نوٹس دے کر بنائی ہے، یہ مثال آنے والے وقتوں میں جو عدلیہ کے تابوت میں آخری کیل ہے وہ ثابت ہوگی۔ پہلے ہی 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے سپریم کورٹ کے اختیارات کا بیڑا غرق ہو چکا ہے، اور جو آئینی عدالت بنائی ہے اس میں وزیر اعظم شہباز شریف جیسے سیاستدانوں کے من پسند ججز بیٹھے ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں تبادلہ کر کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر، جسٹس محمد آصف اور جسٹس خادم حسین سومرو کو لایا گیا ہے، اور چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کو چیف جسٹس بنایا گیا ہے۔ تو اب اس فیصلے کے بعد کہ ایک جج اپنے دوسرے جج کے خلاف نوٹس بھی جاری کر سکتا ہے، اس کے بارے میں تحقیقات بھی کر سکتا ہے، اس کو کام سے بھی روک سکتا ہے جو بعد میں غلط ہوا ثابت، تو یہ ایک مثال ایسی خطرناک مثال ہے کہ جو شاید اسٹیبلشمنٹ کے لیے تو بڑی اچھی مثال ہے کہ اچھا ہے یہ ادارے جتنا زیادہ بدنام ہو، جتنی زیادہ ان کی تذلیل ہو، اس سے اسٹیبلشمنٹ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق پڑتا ہے تو اس نظام کو، آئین پاکستان کو، فرق پڑتا ہے تو 25 کروڑ عوام کو، جن کے 20 لاکھ سے زائد مقدمات ان ججوں کی عدالت میں زیر سماعت ہیں، اور یہ ایک ایک جج جو ہے اب کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے
اپنے ٹیلی فون کا انتظار کرتا ہے، اپنے واٹس ایپ میسیجز کھول کے دیکھتا ہے کہ میں نے فیصلہ کیا کرنا ہے۔ یہ حالت ہوئی ہے 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم سے اس عدلیہ کی، اور یہ حالت ہونے جا رہی ہے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کی آج کی عدالتی کارروائی سے، جس میں انہوں نے اپنے ایک ساتھی جج کو نوٹس دیا ہے۔ سوال وہی ہے کہ کیا اگر جج کی ڈگری جعلی تھی بھی تو یہ بات 40 سال بعد جو سامنے آئی ہے، اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے نیت کیا ہے؟ نیت کس کی ہے؟ کیا یہ چیز جو ہے پہلے اس لیے چھپا کے رکھی گئی کہ مقصد طارق محمود جہانگیری کو استعمال کرنا تھا؟ کیا 40 سال تک یہ خاموشی اس لیے تھی کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری سے مستقبل میں کوئی کام لینا تھا، اور جب انہوں نے جج بننے کے بعد ایسا غلط کام کرنے سے انکار کر دیا تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ وہی جو بلیک میلرز کرتے ہیں، وہی جو بلیک میل ہونے والے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ جو سارا معاملہ ہے اب اس کو ایک عدالتی رنگ دیا جا رہا ہے، قانونی اور آئینی رنگ دیا جا رہا ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے نہ تو 26ویں آئینی ترمیم کے دوران اپنی قیادت کا ثبوت دیا، اپنی با کردار قیادت کا ثبوت دیا، نہ 27ویں آئینی ترمیم کے دوران اپنی با کردار قیادت کا ثبوت دیا، اور اب بھی جب ایک ہائی کورٹ کا جج اپنے ساتھی ججز کو نوٹس جاری کر رہا ہے تو وہ اب بھی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہیں اس کمپلینٹ کے اوپر خاموش بیٹھے ہیں کہ جو کمپلینٹ جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں دائر ہوئی ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل اگر جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف اس کمپلینٹ کو ٹیک اپ کر لیتی، اس پہ انویسٹیگیٹ کرتی، تحقیقات کرتی، تو اس میں عدلیہ کی عزت رہ جاتی، سپریم کورٹ کے ججوں کی بھی اور ہائی کورٹ کے ججوں کی بھی، مگر شاید مقصد عدلیہ کی عزت بنانا نہیں تھا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے اپنے پولو کے گھوڑے کا نام جسٹس رکھا ہے، شاید وہ پورے عدلیہ کی جو جوڈیشری ہے وہ اس کے اوپر سواری ہی کرنا چاہ رہے ہیں اور پولو ہی کھیلنا چاہ رہے ہیں، اور یہ جو نام نہاد اصلاحات کا ایجنڈا آئے روز ہمیں تصاویر اور پریس ریلیزوں میں ملتا ہے، اس کا بھانڈا آج کی ایک عدالتی کارروائی سے پھوٹ چکا ہے، اور وہ ہے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کا آج کا آرڈر۔ تو کیا اس سارے کیس کے اندر ایک سبق ہے؟ کیا ایک سبق ہے ججوں کے لیے کہ خبردار، جن کی ڈگریاں جعلی ہیں، جن کی فائلیں کہیں کھلی ہوئی ہیں، وہ کوئی ایسا سخت فیصلہ حکومت کے خلاف نہ کریں، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہ کریں۔ کون کرے گا اس کے بعد؟ اور خاص طور پہ ان ججوں نے کیسے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جن ججوں کو اپنی ڈگری پہ شک ہے؟ تو جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف جو کارروائی بھی ہو رہی ہے اس کا انجام عدلیہ کے لیے بہت برا ہے، وہ وکیلوں کے لیے بھی ایک سبق ہے، وہ ججوں کے لیے بھی ایک سبق ہے، وہ سیاستدانوں کے لیے بھی ایک سبق ہے۔ اور یہ ڈگری کا معاملہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، جنرل مشرف کے دور میں اس ڈگری کو بنیاد بنا کے بڑی بڑی سیاسی جماعتوں کے سیاستدانوں کو، منتخب نمائندوں کو بلیک میل کیا گیا۔ یہ بلیک میلنگ ابھی بھی اسی طرح جاری ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ کچھ سیاستدانوں کی، ججوں کی، وکلا کی ڈگریاں جو ہے وہ جعلی ہو سکتی ہیں، مگر کیا یہ بنیاد ہے، کیا یہ ایک جواز ہے کہ ان لوگوں کو بلیک میل کیا جائے، ان آئینی عہدیداروں کو؟ یا پھر یہ ایک وجہ بن سکتی ہے اس آئینی عمل کی جس میں واضح طور پہ آئین میں کہا گیا ہے کہ اعلیٰ عدالتوں کے ججوں کو تحفظ حاصل ہے۔ وہ تحفظ صرف اس لیے حاصل نہیں ہے کہ کوئی ہائی کورٹ کا جج کسی جج کو عہدے سے ہٹا نہیں سکتا، آئین میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ اگر کسی جج کے خلاف کوئی بھی شکایت ہے، کوئی بھی دھاندلی کی، کوئی بھی جعل سازی کی، اس کی تحقیقات صرف اور صرف سپریم جوڈیشل کونسل کر سکتی ہے۔ اور یہی فیصلہ تھا سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جب صدارتی ریفرنس آیا تھا، اس کے اندر بھی الزامات ایسے ہی نجی نوعیت کے تھے، جس میں ان پر الزام تھا کہ انہوں نے اسپین میں اپنی جائیدادوں کو چھپایا، انہوں نے ٹیکس کے انکم ٹیکس ریٹرن میں اپنی جائیدادوں کو چھپایا، اپنی بیوی کے احساسوں کو چھپایا، یہ ان پہ الزام تھا، اور یہ ویسے ہی نجی نوعیت کا الزام تھا۔ مگر کیا طے ہوا؟ سپریم کورٹ کی نظر ثانی کے اندر جا کے آخر میں یہ طے ہوا 7-3 کی اکثریت سے کہ ججز کے خلاف جو تحقیقات اس وقت عمران خان کی حکومت کے نام نہاد ایسڈ ریکوری یونٹ یا بیرسٹر شہزاد احمد نے کی تھی، وہ غیر آئینی تھی، کیونکہ آئین کے تحت ان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی جج کے ایسے معاملات میں اور خاص طور پہ نجی معاملات میں تحقیقات کر سکے۔ اور یہی وہ اصول تھا جو آئین کے اندر ججز کو تحفظ دیتا ہے، احساس تحفظ دیتا ہے۔
اور آئین کے آرٹیکل 209 کا مقصد ہی یہی تھا، مگر آج جسٹس سلفار ڈوگر نے جو فیصلہ کیا ہے اس سے عدلیہ کی بنیادیں ہلا کے رکھ دی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا کہ شاید جسٹس جہانگیری کی ڈگری اصلی نہ ہو، مگر جس طریقے سے ان کو عدلیہ سے نکالنے کا پلان بنایا جا رہا ہے، سازش کی جا رہی ہے، وہ طریقہ باقی ججوں اور پوری عدلیہ کی بنیادوں کو ہلا کے رکھ دے گا۔ اور آئین میں واضح طور پہ طریقہ موجود ہونے کے باوجود بھی اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک چیف جسٹس اپنے ساتھ ایک ایڈیشنل جج کو بلا کے، کہ جس ایڈیشنل جج نے اپنی کنفرمیشن کے لیے، اپنی مستقل نوکری کے لیے اپنے چیف جسٹس کی طرف دیکھنا ہے، اس کے مرہون منت ہونا ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کے کیا وہ اپنے چیف جسٹس سے اختلاف کر سکتا ہے؟ اور وہ بھی جسٹس اعظم خان، جو کہ تعینات ہی ایک ایسے جوڈیشل کمیشن کے ذریعے ہوئے ہیں جو 26ویں آئینی ترمیم کی پیداوار ہے، جس میں سیاستدانوں نے بھی ان کو ووٹ کیا اور جنہوں نے ابھی اپنی مستقل نوکری بھی بچانی ہے۔ کیا وہ اختلاف کر سکتا ہے چیف جسٹس ڈوگر سے، اپنے ساتھ بیٹھے اپنے چیف جسٹس اور ایک مستقل جج سے؟ تو یہ وہ سوال ہے، اور یہ بہت ہی افسوسناک اور ایک شرمناک فیصلہ ہے جو آج کا آیا ہے۔ اور اب جسٹس طارق محمود جہانگیری کو بلیک میل کرنے کے لیے مزید دباؤ بڑھایا جائے گا۔ ایک معاملہ جو سندھ کی ایک یونیورسٹی سے ہے، جس کا جو سندھ ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے، جو سپریم جوڈیشل کونسل میں زیر سماعت ہے، وہ معاملہ اب جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے زبردستی اپنے پاس سارا ریکارڈ منگوا کے نہ صرف یہ کہ میڈیا ٹرائل کیا گیا، بلکہ ایک غیر قانونی طریقے کو اب اس نہج پہ پہنچایا جا رہا ہے کہ جس کے بعد ہائی کورٹ کے 2 ججز بیٹھ کے اپنے کسی بھی ساتھی جج کو اس کے عہدے سے اس بنیاد پہ فارغ کر سکیں گے کہ یونیورسٹی کو 40 سال بعد جا کے خیال آیا، اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کو 40 سال بعد جا کے خیال آیا کہ کسی جج کی ڈگری جعلی ہے۔ تو یہ وہ بلیک میلنگ کا ایک نیا نظام ہے جو 26ویں اور 27ویں یعنی ترمیم کے تھرو لایا گیا، اور آنے والے وقتوں میں عدلیہ اسی طرح کنٹرول ہوتی رہے گی، اور اس کے اندر جو سارے کردار ہیں جو اس نظام کو تبدیل کر رہے ہیں، ان کرداروں میں وکلا کا بھی ہاتھ ہے، ان میں ججز بھی شامل ہیں، ان میں میڈیا بھی شامل ہے، اور سب سے بڑھ کے یہ وہ سیاستدان شامل ہیں جنہوں نے آنکھیں بند کر کے 26ویں اور آئینی ترمیم پہ انگوٹھے لگا کے اپنی عدلیہ کا جنازہ نکال دیا۔ ان کرداروں کی ایک مثال یہ میرے پیچھے بنی نئی عمارت، جو اربوں روپوں کی عوام کے ٹیکس کے پیسے کی عمارت، وہ جو کہتے ہیں خون پسینے کی کمائی، تو اس عمارت کی بنیادوں میں انصاف کا اور عدلیہ کا خون ہے۔ اس عمارت کی بنیادوں میں ان مفاد پرست وکیلوں کا پسینہ ہے کہ جنہوں نے اس عمارت کے لیے بجٹ اور فنڈز اور پیسوں کی خاطر 26ویں اور آئینی ترمیم کی حمایت کی، اور کمائی اس عوام کی ہے جس کی جیبوں سے ٹیکس کی نام پہ پیسے کاٹ کے اس عمارت کے لیے، وکلا کی عمارت کے لیے پیسے مختص کیے گئے۔ اور وہ کردار ہماری سیاست میں بھی بہت ہیں، ان کی ایک جھلک میں آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ یہ اس دیوار کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک طرف سے شروع ہوں صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار سید واجد گیلانی، جنہوں نے 26ویں ترمیم کو ویلکم کیا، 27ویں کو ایڈوانس بکنگ میں ویلکم کیا، اور پھر 27ویں کی سپورٹ بھی کی، صرف اس لیے کہ اس عمارت کے لیے بجٹ مل جائے۔ اور ان کو بجٹ دلوانے والے ایڈوکیٹ احسن بھون، جنہوں نے سپریم کورٹ بار کا بھی DHA کے ساتھ معاہدہ کرایا، اور سپریم کورٹ کے تمام 3500 وکلا کے جو پلاٹ ہیں وہ DHA کے پاس گروی رکھوائے MOU کی شکل میں، اور پھر سپریم کورٹ بار نے بھی ایک ایسی قیادت سامنے لائی جو 26ویں اور 27ویں یعنی ترمیم کی حمایت کرتی ہے، اور پھر بار کونسل میں بھی ایڈوکیٹ احسن بھون بہت متحرک ہیں۔ اس کے بعد وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، یہ تو اس پورے نظام کے ہیڈ ماسٹر ہیں کہ جو نظام اب عوام کے بنیادی انسانی حقوق کو دبا رہا ہے، اور عوام کے پاس جانے کے لیے اب وہ عدلیہ بھی نہیں جس عدلیہ پہ اب 26ویں اور 27ویں یعنی ترمیم کے ذریعے کنٹرول کیا گیا ہے۔ ان کے ساتھ اعظم نذیر تارڑ ہے، وزیر قانون ہے، بار کونسل کے ممبر ہے، اور وزیر قانون، انہوں نے یہ پیسے دیے سارے اس عمارت کے لیے، انہوں نے 26ویں یعنی ترمیم بھی ڈرافٹ کی، اور پھر سیکٹری چودھری منظور ججا اور دوسرے جو دیگر چھوٹے عہدیداران ہیں۔ تو یہ وہ کردار ہیں جو تاریخ میں ہمیشہ ان کو
ان کے اس کردار کی وجہ سے یاد رکھا جائے گا کہ عدلیہ اور وکلا کو بیچنے والے، اصولوں پہ سودا کرنے والے لوگ ہیں کہ جو آج عدلیہ کو اس نیٹ پہ پہنچا دیا ہے کہ اب ججز جو ہیں ان کو یہ خوف رہے گا کہ ان کے خلاف نہ صرف یہ کہ سپریم جوڈیشل کونسل کارروائی کر سکتی ہے، بلکہ ان کا کوئی ساتھی جج بھی کسی دوسرے جج کے ساتھ، اور خاص طور پہ اگر وہ چیف جسٹس کو ناراض کریں گے تو پھر چیف جسٹس جو اپنے ساتھ کسی بھی جج کو بٹھا کے ان کو کسی بھی ان کے نجی معاملے پہ نوٹس دے کے ان کو فارغ کر سکتا ہے۔ تو یہ وہ آج کا شرمناک فیصلہ تھا جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ جنرل مشرف کے 3 نومبر 2007 کے اس پی سی او سے بھی زیادہ خطرناک تھا کہ جو آج سے 18 سال پہلے جاری ہوا تھا، اور جس کی پاداش میں جنرل مشرف کو خصوصی ٹرائبونل نے سزائے موت دی تھی اور اس کو آئین سے سنگین غداری کا مجرم قرار دیا تھا۔ مطیع اللہ جان، MJ ٹی وی سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔